السلام علیکم ناظرین، سیاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی مکروہ اقدام، برطانوی وزیر اعظم نے کی مذمت، کہا حکومت مساجد اور مسلم اسکولوں کی حفاظت کے لیے فنڈنگ میں کر رہی ہے اضافہ۔ حماس کی غزہ پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت، 40 ممالک سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ صدر ٹرمپ نے روس یوکرین امن منصوبے کی دے دی منظوری، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ نیو یارک کے میئر دہران ممدانی سے ٹرمپ کی ملاقات کل جمعہ 21 نومبر کو ہوگی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی تصدیق۔ امریکہ اور سعودی کمپنیوں کے درمیان $270 ارب کے معاہدوں پر دستخط، سعودی عرب ہمارا سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی، ٹرمپ کا بیان۔ وائٹ ہاؤس میں والہانہ استقبال، کرسٹیانو رونالڈو صدر ٹرمپ کے مشکور۔ 20 سال کے اندر انسانوں کے لیے کام اور پیسہ اہم نہیں رہیں گے، ایلون مسک کا اہم بیان، کہا ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ کرنسیوں کی اہمیت بھی ہو جائے گی ختم۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویے کو مکروہ اقدام قرار دیا۔ واضح رہے کہ ان اقدامات کی ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے ہاؤس آف کامنز میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ملک میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی نسل پرستی اور اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویے مکروہ اقدام ہے، اس سے نمٹنا ہوگا اور ان اقدامات کی ہماری معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت مساجد اور مسلم اسکولوں کی حفاظت کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کر رہی ہے، جس کے بعد نفرت انگیز رویہ مانیٹر کیا جا سکے گا اور اس طرح متاثرین کی مدد ہو سکے گی۔ حماس نے غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت کی ہے، جس میں کم از کم 27 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ حماس نے اسے جنگ بندی معاہدے کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ حماس کے مطابق یہ ایک خطرناک جارحیت ہے جس کے ذریعے جنگی مجرم بنجامن نتنیاہو ایک بار پھر ہمارے عوام کے خلاف نسل کشی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حماس نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے اعلان کردہ وعدوں کی پاسداری کرے اور اسرائیل کو روکنے کے لیے فوری اور سنجیدہ دباؤ ڈالے تاکہ جنگ بندی کا احترام یقینی بنایا جا سکے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے خاموشی سے رواں ہفتے روس یوکرین امن منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی میڈیا کی جانب سے گزشتہ دنوں یہ خبر دی گئی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ خفیہ طور پر روس کی مشاورت سے یوکرین جنگ کے خاتمے کا نیا منصوبہ بنا رہی ہے اور امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وکٹوف نئے منصوبے کی قیادت کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے خاموشی سے رواں ہفتے روس یوکرین امن منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ ان کی نیو یارک کے میئر سے ملاقات کل جمعہ 21 نومبر کو ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ نیو یارک کے نئے میئر دہران ممدانی نے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ میٹنگ جمعہ 21 نومبر کو اوول آفس میں ہوگی۔ واضح رہے کہ رواں ماہ مسلم امیدوار دہران ممدانی نیو یارک سٹی کے میئر منتخب ہوئے ہیں۔ میں نیو یارک دہران ممدانی اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان تعلقات ناخوشگوار رہے ہیں۔ الیکشن مہم کے دوران دہران ممدانی نے صدر ٹرمپ اور ان کی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ ٹرمپ نے انہیں فنڈز جاری نہ کرنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو اور ان کی منگیتر جورجینیا روڈریگز نے انسٹاگرام پر وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب میں مقیم اس جوڑے نے رواں ہفتے صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ سے ملاقات کی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ہم سب کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ کچھ معنی خیز ہوتا ہے اور میں نے نئی نسل کو ہمت، ذمہ داری اور دیرپا امن سے بھرپور مستقبل کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔
امریکہ اور سعودی کمپنیوں کے درمیان 270 ارب ڈالر کے معاہدوں پر دستخط ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ سعودی بزنس فورم سے خطاب میں کہا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان اور میں نے اتحاد کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ امریکہ اب دنیا کی سب سے کامیاب معیشت بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب ہمارا سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی ہے اور ایران کے ساتھ بھی جوہری معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد کی درخواست پر سوڈان تنازع پر بھی کام شروع کریں گے۔ دوسری جانب سعودی وزیر سرمایہ کاری نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان معاہدوں کی مالیت 557 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ It was great to be with you last night. I think it was something to behold. We officially designated the kingdom yesterday as the major non-NATO ally. That's a big deal. That's actually a very big deal. It's a great honor. That happens seldom, very seldom. If at all. So I just want to congratulate you on that. That's a sign of trust. We signed a historic strategic defense agreement yesterday also, and that's something that is likewise very rare, and it's very honored company that you're in. And we're going to be selling Saudi Arabia some of the greatest military equipment ever built. We build the best military equipment in the world by far. That's why we do the most business, including nearly 300 American-made tanks, is what you're buying, among many other things, the airplanes, and we're working on getting that approved very quickly. It's already approved, but don't worry. We have to go through a process. The process will take, Elon knows, the process will take about, would you say 24 hours? I think so. You're in good shape, very good shape. The partnership between our two nations is among the most consequential in the entire world, and together the Crown Prince and I are making an alliance stronger and more powerful than it's ever been before. We've had good relationships and frankly not good. You didn't have a good relationship with Barack Hussein Obama. You didn't have a good relationship with Sleepy Joe Biden. But you had a great relationship with me, and now it's as good as it was, probably even better if you think about it, because we took the dark cloud away from your country. It was called Iran and its nuclear capability, and we obliterated that very quickly and strongly and powerfully. But that was a real cloud over the whole Middle East, and now they want to make a deal. They want to make a deal. They want to see if they can work out a deal with us, and we'll be doing that probably. But that was a terrible cloud that you had to live with for a long time. 22 years they were thinking about doing that, the B-2s. That was even before the B-2s. Those B-2s, what machines they were, they flew in, they were undetectable, and they dropped their payload, and every single bomb hit its exact mark, which was a shaft going deep into the mountain. And every single one of them hit, and it was total obliteration. And then I was criticized by some of the fake news for saying the word obliteration was too strong, perhaps. They had no idea. Nobody saw it. 3 days later, when the Atomic Energy Commission went, they said it was total obliteration, beyond obliteration, they said. But they want to make a deal. We'll see what happens. This week, our countries also signed groundbreaking agreements on civil nuclear energy, critical minerals, and artificial intelligence. And I want to congratulate a lot of the great American leaders, business leaders that are in the room. بنگلہ دیش کی پولیس فورس آمرانہ حکومت کی طرف برطرفی کے بعد شدید بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ وہ حکومت تھی جس کی سربراہی اب سزائے موت یافتہ اور مفرور شیخ حسینہ کر رہی تھی۔ اس سیاسی بحران میں کم از کم 1400 افراد مارے گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی پولیس کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ پولیس کے ترجمان شہادت حسین نے میڈیا کو بتایا ہے کہ بنگلہ دیشی پولیس کو ایک غیر معمولی بحران کا سامنا رہا ہے۔ پالیسی سازوں نے تجویز دی ہے کہ نئی وردی ایک مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ پولیس نے اب اپنی روایتی فیروزی اور نیلی وردیوں کو تبدیل کر کے آئرن گرے شرٹس اور چاکلیٹی براؤن پینٹس اپنا لی ہے۔ تاہم یہ وعدے نہیں ہے کہ آیا یہ نئے رنگ کی وردی ایک ٹوٹے ہوئے اعتماد کو بحال کر سکے گی یا نہیں۔
واشنگٹن میں US سعودی انویسٹمنٹ فورم کے درمیان خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایلون مسک کو ایک خوش قسمت فرد قرار دیا. انہوں نے ٹیکنالوجی میدان کے ہیرو ایلون مسک کے بارے میں ایک لمبی تقریر بھی کر دی. US سعودی سرمایہ کاری فورم میں اپنے ٹریڈ مارک فری ویلنگ کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے بار بار ان احساسات کو سامنے لایا جو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مسک کے لیے ارب پتی کے مختصر دور میں حکومت کی کارکردگی کے شعبے کی قیادت کی. Democrats wanted the largest tax hike in history. They wanted to raise your taxes by 42% 44%. I proudly gave you the largest tax cuts in American history. Don't forget, the great big beautiful bill doesn't kick in until January 1st. So all these numbers that you're reading about, all these great numbers, that's without the tax cuts. The tax cuts take effect on January 1st, and that's no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security for our great seniors. Even people that go buy a car, they've never had this. You know, middle-income people don't know what the word deduction is. They don't know. This room, they live on deductions. Me too. How much of a deduction do I get? We all live on it. Middle-income people, they don't know about that. They don't really have deductions. We're giving them a deduction on the interest if they buy a nice Tesla car and they borrow the money. You're so lucky I'm with you, Elon. I'll tell you, has he ever thanked me properly? Although I do let him buy other than electric cars, but these are minor details. You know, we had a mandate, which even Elon thought was ridiculous, that everybody has to have an electric car by 2030. And once, fortunately, he said, that's a ridiculous thing. So I keep quoting, but I'm giving them a deduction. Now, Elon would like to have it differently. A deduction only if you buy a Tesla, right? But we'll let it be for everybody. But think of it. You get a deduction on the loan, on your interest payment. I think that's going to be an unbelievable boon to car sales. I think it's one of the biggest things, and we'll see, but I think it's going to be. And the biggest thing I've done for business and jobs is deductibility, where all of that money that you're spending, 100%, think of it, expensing for all new equipment purchase, factory construction, including structure. Every single thing you're allowed to deduct, expensing 1 year. And that's what made our first tax bill, in my opinion, more than anything else, bringing your money back in. We have that, we have everything. Trillions of dollars, hundreds of billions, but trillions of dollars. Apple alone, Tim Cook brought in hundreds of billions of dollars. You couldn't do it under the old tax code. You'd have to pay so much tax, and just the bureaucracy of it. We made it very simple. We charged a fair rate, and we took in billions. Well, we have that. But the expensing, to me, was the thing that made it so successful. ایلون مسک نے نشاندہی کی ہے کہ مصنوعی ذہانت اور انسان نما روبوٹس کی ٹیکنالوجیز کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ دنیا اگلے 2 دہائیوں میں کام اور پیسے کے تصورات میں بنیادی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے. ایلون مسک نے کہا ہے کہ 10 سے 20 سالوں کے اندر انسانوں کے لیے کام ایک ضرورت نہیں رہے گا، بلکہ یہ ایک ایسا اختیار بن جائے گا جسے ورزش کرنا یا شوق پورے کرنا. ان کا کہنا تھا کہ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ ذہین روبوٹ زیادہ تر پیداواری اور خدمات کاموں کو زیادہ کارکردگی اور کم قیمت پر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ تبدیلی روایتی پیسے کی اہمیت میں بڑی کمی کا باعث بنے گی. انہوں نے زور دیا ہے کہ عالمی معیشت کی شکل بدلنے اور خودکار پیداواری صلاحیت میں اضافے کے ساتھ کرنسیوں کی قدر اور کردار ایک بڑا حصہ ادا ہو سکتا ہے. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی مکروہ اقدام، برطانوی وزیر اعظم نے کی مذمت. کہا حکومت مساجد اور مسلم اسکولوں کی حفاظت کے لیے فنڈنگ میں کر رہی ہے اضافہ. حماس کی غزہ پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت، ثالث ممالک سے فوری مداخلت کا مطالبہ. صدر ٹرمپ نے روس یوکرین امن منصوبے کی دے دی منظوری، امریکی میڈیا کا دعویٰ. نیو یارک کے میئر بحران ممدانی سے ٹرمپ کی ملاقات کل جمعہ 21 نومبر کو ہوگی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی تصدیق۔ امریکہ اور سعودی کمپنیوں کے درمیان $270 ارب کے معاہدوں پر دستخط، سعودی عرب ہمارا سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی، ٹرمپ کا بیان۔ وائٹ ہاؤس میں والہانہ استقبال، کرسٹیانو رونالڈو صدر ٹرمپ کے مشکور۔ 20 سال کے اندر انسانوں کے لیے کام اور پیسہ اہم نہیں رہیں گے، ایلون مسک کا اہم بیان، کہا ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ کرنسیوں کی اہمیت بھی ہو جائے گی ختم۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔